وہاں ایک مشرک تاک میں بیٹھا تھا، حبان بن عبد مناف، جی وہ تاک میں بیٹھا تھا، ابن العرقہ اس کی کنیت تھی، تو اس نے تاک کے حضرت سعد بن معاذ کے اسی ننگے بازو پر تیر مارا ہے، جی اور وہ اور پھر اس نے آواز لگائے خذھا وان ابن العرقہ، تو وہ اس قدر شدت سے لگا تھا اور وہ رگ کٹی جی جو پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کرتی ہے، تو وہ رگ کٹی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون کے فوارے بہنا شروع ہو گئے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں، مبارک کانوں میں وہ آواز پڑی جو اس نے مشرک نے دی تھی، اور ادھر حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگنے کی خبر ملی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کافر کو بد دعا دی اور فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار، اللہ اکبر، اللہ تجھے اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں جلائے، جی تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے مجھ سے میرا محبوب چھینا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو نے مجھ سے میرا کتنا عزیز یار چھینا ہے۔ اللہ تو حضرت اکبر، سعد بن معاذ کو حضور لے کے آئے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے علاج معالجے کے لیے ایک طرف خیمہ لگوا دیا سرکار، جی جی خیمہ لگوا دیا، اور وہاں ایک خاتون جو طبیبہ تھی، رفیدہ اسلمیہ نام تھا ان کا، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا کہ سعد کا علاج معالجہ ہو اور پوری توجہ سے اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً خود بھی تشریف لاتے واہ واہ، عیادت کے لیے، واہ واہ واہ، اور کیا پھر کہنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے زخموں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا، واہ واہ واہ، جب داغا تو وہ خون بہنا تو بند ہو گیا۔ جی اب یہ وقت گزرتا رہا، لیکن ادھر چونکہ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے نا عیادت کے لیے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے اور رخ مصطفیٰ پر نظریں گاڑ دیتے، واہ واہ واہ، اور میرے آقا حضرت سعد کو دیکھتے رہتے۔ تو حضرت سعد نے حضور کی موجودگی میں ایک دعا یہ کی کہ بار الہ، جی اگر تو مشرکین کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ ابھی مارکے اور غزوات جی باقی ہیں تو پھر مجھے کچھ مہلت دے دینا، اللہ اکبر، میں برسرے پیکار ہونا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تیرے رسول برحق کو ستایا ہے جی اور انہیں ایذا دی ہے، انہیں نکلنے پر مجبور کیا مکہ سے، اور اگر ان کے ساتھ مار کے ختم ہو گئے ہیں، حق کا بول بالا ہو کر رہے گا، تو پھر مجھے انہی زخموں میں شہادت دے دے۔ لیکن پھر بھی میری ایک تمنا اور آرزو، تیرے محبوب کے غلام کی آرزو یہ ہے کہ بنو قریظہ کا انجام مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جی یہ بنو قریظہ چونکہ غدار تھے، چونکہ منافق تھے، جی اور انہوں نے عین لڑائی میں ساتھ چھوڑا تھا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کلک تھا اور بڑا اضطراب تھا اس بات پر جی کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو اب یہ جو دعا کی آخری جملہ دعا کا جو تھا کہ بنو قریظہ کا انجام میرے سامنے ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے، جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب جب قبول فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ کو اس وقت تک مہلت مل گئی حیات کی۔ جی حضرت سعد بن معاذ بستر علالت پر تھے، ادھر مارکہ ختم ہوا، دفاع کامیاب ہو گیا، مدینہ کی ریاست کا مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوتے ہی بنو قریظہ پر کا محاصرہ کر لیا۔ اب بنو قریظہ نے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی اس قدر تیاری کر رکھی تھی، 2000 نیزے اور 1500 تلواریں، 1500 جو ہے وہ ڈھالیں، اور 300 زرے انہوں نے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ وہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ لیکن سرنڈر جب کیا نا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ہتھیار اس شرط پر ڈالیں گے، یہ بڑا بڑا ایمان افروز جملہ ہے، جی جی کہا جی کہ سعد بن معاذ آئیں واہ واہ واہ، اور وہ فیصلہ کریں، کیا کہنے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ قابل قبول ہو۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب وہ جملہ میں پھر دوبارہ لینا چاہوں گا، پھر جب وہ آئے دربار مصطفیٰ میں تو سرکار نے کیا فرمایا۔ ناظرین کرام، کتنی حسین بات ہے کہ میں ایسی بیماری پہ قربان جاؤں کہ جب بندہ بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے مصطفیٰ کریم آئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کے ہاتھوں کو داغنے کے لیے مصطفیٰ کریم اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے شفقت فرمائیں۔ ناظرین کرام، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے منور رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ایک بڑا خوبصورت کلیم پیش کیا گیا، اور وہ بڑا نرم اور ملائم تھا، اور صحابہ اس کی نرمی پہ حیران تھے کہ اتنا نرم۔ کریم آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے، فرمایا تم اس کی نرمی پہ حیران ہوتے ہو؟ فرمایا میرے ساتھ جو جنت میں ہے، رب کائنات نے میرے ساتھ کو جو رومال عطا کیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔ سامعین محترم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے۔ مفتی صاحب، کیسا ذکر ہے کہ جن کی شہادت پہ عرش الہی بھی جھومتا ہے، کیا فرمائیں گے جی؟ بسم اللہ۔ واہ واہ۔ اسی طرف آ رہا تھا جی، تو انہوں نے بنو قریظہ نے یہ کہا کہ جی فیصلہ ہمارے درمیان سعد کریں گے، جو فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، حضرت سعد کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا، جی، علالت کا زمانہ تھا، تو پیغام بھجوایا میرے آقا نے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں، بیماری کے عالم میں، شدید بیمار ہیں، دراز گوش پر اللہ یا خچر پر سوار ہوئے جی، اور پہنچے دربار رسالت میں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو آتے دیکھا نا، واہ تو واہ، جو آپ کے غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت سعد کے قبیلے کے لوگ سبحان اللہ، جو موجود تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا قوموا الی سیدکم، اللہ اکبر، کیا کہنے، فرمایا تمہارا سردار آ رہا ہے، ان کے سبحان اللہ۔ احترام میں کھڑے ہو جاؤ، واہ واہ، ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے، یعنی احترام میں بڑے، صاحب عزت، صاحب عظمت، صاحب جاہ، صاحب منصب، صاحب وقار، جی، بندے کے احترام میں، تعظیم میں کھڑا ہونا، یہ سبحان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نص ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سردار، تمہارا سردار آ رہا ہے۔ سعد کے استقبال کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ واہ واہ، حضرت سعد حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد فیصلہ کرو۔ اچھا، بنو قریظہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اوس اور بنو قریظہ کے درمیان مدتوں سے معاہدہ چلا آ رہا ہے، تو سعد ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے تو ہماری رعایت کریں گے، آپ کو نرم گوشہ رکھیں گے۔ نرم گوشہ ہوگا۔ واہ چونکہ منافق تھے، منافق ہر طرف امید کی کرن ڈھونڈتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد فیصلہ کرو۔ جی، تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی آقا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو، چونکہ یہ غدار تھے، صحیح، وگرنہ عام قیدیوں کے بارے میں فیصلے اور ہوتے ہیں، جی، انہوں نے غداری کی تھی، اور غدار کے لیے دنیا کے کسی قانون میں کوئی معافی نہیں ہے۔ صحیح، فرمایا ان جنہوں نے غداری کی ان مردوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، جو ان کی جائیداد ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد سبحان اللہ، تو ہم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہی فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ مزاج شناسائی مزاج شناس مصطفیٰ ہائے تھے، ہائے، اللہ رم شناس مصطفیٰ تھے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، اور حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جب سرکار کی غلامی میں آ گئے تو پھر سارے تعلق، سارے ناطے، سارے رشتے اس رشتے پر قربان ہو گئے۔ سب سے عزیز تر رشتہ یہ ہو گیا۔